اور یہ آمنہ کی کچھ عرصے پرانی دوست نہیں ہے، یہ ایک طویل عرصے سے آمنہ کے ساتھ ہے۔ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ میں آمنہ کی بہت پرانی دوست ہوں، ہماری بڑی گہری دوستی رہی ہے، اور آمنہ کے بارے میں جو انکشافات اس نے کیے، اس نے کہا رئیس کو چھوڑیں، رئیس سے پہلے اس کے کافی زیادہ لڑکوں کے ساتھ تعلقات تھے اور اس کی جرنل پریکٹس تھی۔ اچھا، اس نے کہا کہ اس میں کوئی گندگی کا عنصر نہیں ہے، اس کی عادت تھی، اس کی شروع سے کالج کے زمانے سے اس کی عادت تھی کہ وہ لڑکوں کے ساتھ تعلقات، بات چیت رکھتی تھی، لڑکوں کے ساتھ تعلقات بناتی تھی اور کچھ عرصے بعد وہ تعلقات ختم کرتی تھی۔ رئیس کے حوالے سے آمنہ کی جو دوست ہے، جو گہری سہیلی ہے، اس نے جو انکشاف کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ جناب رئیس اس کو تنگ کر رہا ہوگا، لیکن اس وقت تنگ کر رہا ہوگا جب آمنہ نے اس کے ساتھ ریلیشن بنانے کے بعد جب وہ دل بھر گیا ہوگا، تب اس نے ریلیشن وائنڈ اپ کیا ہوگا، اور رئیس یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ یہ ریلیشن وائنڈ اپ۔ رئیس سے پہلے کن کن لڑکوں کے ساتھ آمنہ کے تعلقات رہے ہیں اور اس کی سہیلیاں اس کو کیا سمجھاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب اکثر میں اپنی ویڈیوز کے اندر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی بات ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ میں اپنے سبسکرائبر سے، اپنے فالوور سے مستقل رابطے میں رہتا ہوں، اور اس کے لیے میں بتاتا ہوں کہ جناب انسٹاگرام پر میرا اکاؤنٹ ہے salman.mrza کے نام سے، وہ آپ چاہیں تو فالو کر لیں۔ جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میں آپ کے میسج کا رپلائی ضرور کروں گا۔ آمنہ اور فرحان کا کیس جب سے ہم پرسیو کر رہے ہیں، جب سے ہم دیکھ رہے ہیں، جب سے اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ نکل کر سامنے آتی ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آج اتفاقیہ طور پر ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں، ایک فالوور ہے، انہوں نے مجھے میسج کیا۔ اچھا، مجھے لگا رینڈم میسج ہے، کوئی ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے کچھ تصاویر مجھے بھیجی اور وہ تصاویر آمنہ کے ساتھ تھیں، ان خاتون کی جن خاتون نے مجھے تصاویر بھیجی۔ اپنا نام نہ بتانے کا انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا اور یہ کہا کہ جناب آپ میرا نام صیغہ راز میں رکھیں گے، لیکن میں آپ کو کچھ انفارمیشن اس کیس کے حوالے سے اور خاص طور پر پریسائزلی آمنہ کے لیے دینا چاہتی ہوں، کیونکہ آمنہ جس طرح کی اس وقت یوٹیوبرز کو انٹرویو دیتے ہوئے نظر آ رہی ہے، حقیقت وہ نہیں ہے، حقیقت اس کے علاوہ ہے۔ اچھا، مجھے دلچسپی ہوئی، میں نے کہا ذرا بتائیے کیا حقیقت ہے آپ کے پاس، کیا اس طرح کی انفارمیشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ آمنہ کو میں آج سے نہیں، پچھلے کئی سالوں سے جانتی ہوں، میں اس کی بڑی گہری دوست رہی ہوں، بڑی گہری سہیلی رہی ہوں، اور کئی ایسے راز ہیں جو ہمیں ایک دوسرے کے پتہ ہیں۔ آمنہ آج سے نہیں، کئی عرصے سے مختلف لڑکوں کے ساتھ روابط میں تھی۔ انہوں نے جو باتیں مجھے بتائی ہیں نا، میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور اس بات کا میں نے اس لیے یقین نہیں کیا تھا پہلے کیونکہ اس کے ایویڈنسز نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے ایک ایک کر کے تصاویر دکھانی شروع کی تب مجھے ان کی بات پر یقین ہونے لگا۔ انہوں نے آمنہ کے بارے میں کچھ چیزیں ایسی بتائی ہیں جو آپ سنیں گے نا، آپ یقین کریں، آپ حیرت زدہ ہو جائیں۔ جب بھی آمنہ انٹرویو دیتی تھی کسی بھی یوٹیوبر کو، جس کانفیڈنس کے ساتھ، جس ڈٹائی کے ساتھ، جس اعتماد کے ساتھ وہ انٹرویو دے رہی ہوتی تھی، مجھے ایسا لگ رہا ہوتا تھا یار، آپ کو یاد ہوگا ہائی وے پر جس عورت کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، اس کے بچوں کے اوپر باقاعدہ طور پر بندوق رکھ کے عابد ملہی اور اس کے دوستوں نے جس طرح سے اس عورت کے ساتھ زیادتی کی تھی، کیا وہ عورت کبھی نظر آئی سامنے آپ کو؟ کیا کبھی اس نے انٹرویو دیا؟ کیا کبھی اس نے بات کی؟ اس کے اوپر ایک قیامت گزری تھی، یقین کریں، اور اس نے پورے معاشرے کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ لیکن خاندانی اور نسلی ہونے کا یہی اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی کبھی باہر نکل کر نہیں آئی۔ اس کو لگا کہ اس کا کیس اچھا چل رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، ملزمان کو، قاتلوں کو سزا ملے گی۔ قاتل کہہ رہا ہوں میں جذبات میں آگے، جنہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی ان کو سزا ملے گی، اور واقعی میں سزا ملی۔ لیکن اس نے آ کے پرچار نہیں کیا، کیونکہ وہ واقعی میں مظلوم تھی، لیکن اس نے مظلومیت کا ناٹک نہیں کیا۔ یہی نسلی اور خاندانی ہونے کی نشانی ہے۔ لیکن آمنہ کو آپ نے دیکھا، آمنہ نے آ کے کس طرح کی باتیں کی، میرے آگے ہاتھ لگاتا تھا، میرے پیچھے ہاتھ لگاتا تھا، مجھے تنگ کرتا تھا، مجھے گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ تمام چیزیں اس نے ہر ایک یوٹیوبر کو پکڑ کے، جو بھی اس کو رسائی حاصل ہو، اور یہ بھی ریمانڈ کے اندر، پولیس کے ریمانڈ میں 302 کی ملزمہ ہر یوٹیوبر کو انٹرویو دے رہی ہیں، اور جس ڈٹائی کے ساتھ دے رہی ہیں، خیر چلے ایک اور بات ہے یہ کہ جس کانفیڈنس کے ساتھ دے رہی ہیں۔ ان خاتون نے کچھ ایسی باتیں اس حوالے سے بتائی ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب رئیس پہلا شخص نہیں ہے، رئیس پہلا شخص نہیں ہے جس کے ساتھ اس کے تعلقات رہے ہوں، اس سے پہلے کئی لڑکوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ اس کو اچھا لگتا تھا لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، بات کرنا، خاص طور پہ لڑکوں کے ساتھ، اور اس میں دو رائے نہیں ہوگی جو یہ اچھا انہوں نے اس بات کو کانفیڈنٹلی نہیں کہا کہ رئیس کے والے سے اس نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی ہوں، لیکن وہ بات بولتی تھی
یہ بات کا برملا اظہار کرتی تھی کہ میرے لڑکوں کے ساتھ تعلقات ہیں، میں بات کرتی ہوں، اور اس کو وہ بڑا اوپن مائنڈڈ خیالات کے زمرے کے اندر لے کر آتی تھی کہ بھائی کوئی ایسی بڑے مسئلے کی بات نہیں ہے، میرے شوہر کو بھی پتہ ہوتا ہے، کوئی ایسی مسئلہ نہیں. ملنا ملانا ایک الگ چیز ہے، لیکن بات چیت اس کی کنٹینیوسلی رہتی تھی. کیونکہ جب ہم اس سے بات کرنے کی، اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے تھے تو اس کا یہی ہوتا تھا، یار میں اپنی بات کر رہی ہوں، ابھی فرحان گھر پہ نہیں ہے اس لیے میں ان سے بات کر رہی ہوں، ابھی فرحان آ جائیں گے پھر میں تم سے بات کروں. اور ہم اس کو کئی دفعہ اس بات کو سمجھایا کرتے تھے کہ یہ تمہیں بڑی مشکل میں ایک نہ ایک دن بڑی مشکل کے اندر پھنسا دے گا. لیکن جب انسان کو سب کچھ اچھا خوبصورت نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کو ہر چیز ہریالی دکھ رہی ہوتی ہے، تو اس کو پھر وہ خزاں نہیں دکھ پاتی جو کہ آنے والی ہوتی ہے. اس نے کہا کہ جو یہ رئیس کے گھر والے کہہ رہے ہیں اس میں سچائی ہوگی، اس میں جھوٹ کچھ نہیں ہوگا، اس میں سچائی ہوگی. اور اس نے یہ بھی بات بولی کہ فرحان کے ساتھ اس کے مراسم زیادہ اچھے نہیں تھے، زیادہ اچھے تعلقات نہیں. ان کی کافی عرصہ ہو چکا تھا شادی کو، اور ایسا نہیں ہے کہ شادی کے ایک طویل عرصے بعد اس نے دوستی یاریاں شروع کی ہیں، کافی پہلے سے شروع کر چکی تھی. اچھا، یہ اس کو اوپن مائنڈڈ کے زمرے میں لاتی تھی. اس کو انہوں نے کسی طرح سے ایک کہتے ہیں نا کہ ایک غلط کام کرنا، کسی کے ساتھ تعلقات بنانا، اس زمرے میں نہیں لیا. انہوں نے کہا یار یہ شروع سے ایسی تھی. اس کے کئی لوگوں سے بات چیت ہوا کرتی تھی جو ہمیں کھٹکتی تھی، ہمیں اچھی نہیں لگتی تھی. میں نے کہا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے رئیس کے ساتھ، آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کے تعلقات اچھے ہیں، آپ کی دوستی یاری اچھی ہے، آپ نے ایک وقت گزارا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ اس طرح کا ہوگا جس طرح کا رئیس بتا رہا ہے؟ ایویڈنسز موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں. انہوں نے کہا بالکل اس طرح کا ہوگا. وہ لڑکا شاید اس معاملے کے اندر سیریس ہو چکا ہوگا، وہ لڑکا شاید اس معاملے کے اندر بہت زیادہ آگے بڑھ چکا ہوگا، اس وجہ سے وہ شاید اس کے پیچھے پڑ گیا ہوگا. اور اس نے یہ بات بھی بتائی کہ یہ نہیں ہے کہ ایک طویل عرصے تک اس ریلیشن کو چلاتی رہتی تھی، اس ریلیشن کو پھر وائنڈ اپ بھی کرتی تھی، آگے بھی بڑھتی تھی. اور شاید یہ رئیس اس کے ساتھ ریلیشن وائنڈ اپ کرنا چاہتا نہیں تھا. یہ بات درست ہے کہ رئیس اس کو تنگ کر رہا ہوگا، رئیس اس کو چھیڑ رہا ہوگا، پریشان کر رہا ہوگا، لیکن اس وقت کر رہا ہوگا جب اس نے یک بات کرنا بند کر دیا، کیونکہ یہ اس کی نارمل پریکٹس ہوتی ہے. اور پھر جب اس سے نہیں سنبھلا ہوگا تو پھر اس نے فرحان کو یہ ساری چیزیں بتائی ہوں گی کہ وہ مجھے تنگ کر رہا ہے. اچھا، فرحان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ آمنہ کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ فرحان اس کو مار دے گا. فرحان کو غصہ اس وقت آیا جب اس نے بتایا کہ بھائی رئیس نے جب کہا کہ ساری چیزیں آپ کی بیوی کی مرضی کے ساتھ ہو رہی ہیں، آمادگی کے ساتھ ہو رہی ہیں، بلکہ اسی کے انٹرسٹ پر ہو رہی ہیں، تب اس کا دماغ آؤٹ ہوا ہوگا. اس نے پہلے اس کو مارا ہوگا کیونکہ اس کے ساتھ اس کی تصاویر موجود تھی، ویڈیوز موجود تھی. اب آپ مجھے بتائیے، یہ ساری جو کہانی ہے نا آمنہ اور فرحان، آمنہ اور رئیس کی، یہ حقیقت پر مبنی ہے. اس کے اندر فرحان بلی کا بکرا بنا ہے، مطلب اپنے بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگا دیا، اپنا مستقبل داؤ پہ لگا دیا، اپنے گھر کی عزت داؤ پہ لگا دی، ایک ایسی عورت کے لیے لگا دی جس نے اپنی مرضی سے ایک لڑکے کا ساتھ ریلیشن بنایا. وہ لڑکا بھی صحیح نہیں تھا، میں آپ کو پھر بتاؤں، ریلیشن میں اس نے بھی تھا، وہ بھی اپنی مرضی سے ریلیشن میں تھا. جس کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا وہ اس کو دھوکہ دے رہا تھا، اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے رہا، لیکن اس کے ساتھ ظلم ہوا. کوئی بھی گناہ اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ آپ اس کو موت کے گھاٹ اتار دیں. یا تو عدالت اس کو سزا دے گی، پولیس کے حوالے کر دیں، عدالت اس کو سزا دے سکتی. خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا.